السلام علیکم. پروگرام دو راہ کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح کا. بات کریں گے ہم آج ایم کیو ایم کے یوم تاسیس کی. اب کے بار یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس کا اصل جانشین ایم کیو ایم لنڈن ہے یا ایم کیو ایم پاکستان, اور ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ یوم تاسیس سے ایک دن قبل ڈاکٹر فاروق ستار کی گرفتاری اور پھر اچانک رہائی کے پیچھے معاملہ کیا تھا. اگلے حصے میں بات ہوگی ملک میں جاری چھٹی مردم شماری کی. ہر گزرتے دن کے ساتھ مختلف حلقوں کی جانب سے اس پر اعتراضات سامنے آ رہے ہیں, مگر محکمہ شماریات کے سربراہ کے مطابق حالیہ مردم شماری بہت شفاف طریقے سے جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں جاری مردم شماری گزشتہ انتخابات اور دیگر قومی معاملات کی طرح متنازع تو نہیں ہو جائیں گی. تیسرے حصے میں بات کریں گے خان صاحب کی اس دھمکی کی جو انہوں نے سوشل میڈیا کی بندش کی صورت میں حکومت کو دی ہے. وہ اس معاملے پر بھی دھرنے اور لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں. اس حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا کا استعمال سیاسی جماعتوں کے لیے اہم کتنا ہے. آخر میں بات کریں گے پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کو ایک اور دھچکا. پچھلے ورلڈ کپ سے باہر رہنے کے بعد اب ملیشیا میں شروع ہونے والے اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں بھی شرکت مشکوک ہو گئی ہے, جس کا ماضی میں پاکستان 3 دفعہ چیمپئن رہ چکا ہے. اب پاکستان میں قومی کھیل کی زب و حالی کا ذمہ دار کون ہے, اس پر بھی فصیح صاحب جو سابق ہاکی کپتان ہیں اپنی ایکسپرٹ اوپینین سے ہمیں آگاہ کریں گے. فصیح بھائی, کیونکہ آپ کی اس جماعت سے خاص ہمدردی ہے تو میں آپ کو بھی سالگرہ مبارک کہنا چاہوں گا. اور خیر مبارک. ہیں تو آپ بھی 33 سال کے, لیکن یہ جو انہوں نے منایا ہے اس کا جو اصل جانشین ہے وہ کون ہے, مجھے یہ بتائیں ذرا. تو ابھی who is celebrating? متحدہ لندن, متحدہ پاکستان, متحدہ حقیقی سرزمین پارٹی. یہ اتنی زیادہ جماعتیں بن گئی ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کیک کس کو میں بھیجوں. ویسے پولیس نے کل کیک بھیج دیا تھا. جو برتھ ڈے بوائے اپنے پاکستان والے تھے ان کو ٹھہرا دیا کہ دیکھو ہم 22 اگست نہیں بھولیں, اور پریشر پھر ڈال دیا ایک دم سے. لیکن سوال یہ آپ کی صحیح ہے کہ کیا ایم کیو ایم لنڈن اور جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یہ واقعی میں علیحدہ ہو گئے ہیں یا نہیں. ایک اگر آپ دیکھیں وہ بھی ہے پی ایس پی ہے, پاک سر زمین پارٹی, ناٹ پلے اسٹیشن پورٹیبل. تو یہ بات ہے, میرے ذہن میں بھی یہی آیا تھا جب میں نے پی ایس پی سنا. اور پی ایس پی میں پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے, جس کے پاس پلے اسٹیشن پورٹیبل ہوتا ہے نا, چاہتا تو وہ پی ایس 4 ہے. تو پی ایس 4 یا ایم کیو ایم لنڈن ہے یا ایم کیو ایم پاکستان ہے. لیکن اگر آپ اس اگست کی تاریخ پہ آ جائیں, آپ نے اس کا حوالہ دیا, اس دن فاروق ستار صاحب نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سالگرہ کل کی کیوں منا رہے ہیں؟ آپ کو پھر کہنا چاہیے کہ جی اس دن اگست کے دن ہم نے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا, وہ ہمارے اس دور کا آغاز شروع ہو گیا تھا. تو یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اصلی وارث ہم ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ 33 سال جو سچائی اس کی تھی وہ اب ہمارے اس میں ہے, اور لنڈن جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا. دیکھیں 22 اگست کا سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ 22 اگست وہ پہلے موقع آیا تھا کہ جب بھائی کو ریزگنیشن کا چانس نہیں ملا, ٹھیک ہے نا, ان سے لے لیا گیا اس موقع پہ. لیکن ابھی جو ہے ابھی تو کافی اوپن ہے سین. اگر آپ دیکھیں کراچی میں ایک لحاظ سے پہلی دفعہ پی 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 حاوی ہو گئی ہے ایم کیو ایم پہ. وہ بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ فوجی عدالتوں بھی پیپلز پارٹی نے آخری دن ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ جی ہم راضی ہیں, 9 نقطوں میں سے صرف 4 مانے, ہم تب بھی راضی ہیں. اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ جتنا گراؤنڈ انہوں نے گین کیا ہے وہ پھر سے ہاتھ کھڑے کر کے پیچھے ہو جائیں گے اگر ڈیلیوری نہ کر سکے. ایک اور بات فصیح بھائی, آپ نے ایک بہت گہری بات کی ابھی کہ وہ اصل میں دکھا رہے ہیں کہ حقیقی وارث ہم ہیں. لیکن اگر آپ دوسرے رخ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کبھی وارث تھے ہی نہیں, یہ جو ساری تاریخ تھی یہ ایک ہارڈنڈ ونگ نے اس کو کیا تھا, اور یہ جو سارا بھتہ جس کا نام ہے یا جس کونے سے ہمیں اجمل پہاڑی اور سولت مرزا کے نام ہاؤس ہولڈ نام بن گئے, ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں, ہم اسے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. تو کیا جب آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت کی جو فطرت ہے اس سے ہمارا تعلق جوڑا جائے, یہ 2 چیزیں نہیں ہو گئی؟ تو جب تک سروائیول کا اب مسئلہ بن گیا ہے, بیکاز اگر آپ دیکھیں پی 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 جو بھی ہے ان کو تو رینجر سے مسئلہ تب ہوتا ہے جب وہ کوئی ڈاکٹر عاصم حسین اٹھا دیتے ہیں یا ایان علی, ٹھیک ہے نا. تو وہ یا اس کیس میں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو انکریج کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو, ان کو کنونس کر رہے ہیں
کہ یہ اتنا بڑا آپریشن ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا ہم پہ آنے کا. تو اس لحاظ سے ویسے بات یہ ہے, اگر آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں جو ملک ہے وہ کبھی نہیں سمجھتی کہ الطاف حسین اتنا پاپولر کیوں ہے. کوششیں تو بہت کی ہیں کہ ان کو آج ہٹایا جائے, ان کو ختم کیا جائے, جو ان کا سورس آف پاپولیرٹی. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھنا ہوگا, اگر آپ کہتے ہیں کہ کون وارث ہے, وارث اس کیس میں وہ ہوگا ایک لحاظ سے جو ایم کیو ایم ہے, انہوں نے مہاجر کمیونٹی کو ایک سینس آف نیشن ہوڈ دیا تھا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو ان کی کلچرل اسپیکٹ ہے, یہ ایک بہت لٹریٹ لوگ ہیں, بہت خوبصورت اردو بولتے ہیں, تمیز ہوتے ہیں. بالکل. اور جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ تعلیم ہمارا زیور ہے, لیکن اس میں جو مجھے افسوسناک بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اب کچھ وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ نے یہ ملیٹنٹ ایلیمنٹ دیکھا ہے, اس پہ آپ کئی بار کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ آپ پہ حاوی ہوا ہے یا آپ پہ نافذ ہوا ہے. بلکہ الطاف حسین کی کتاب میں انہوں نے بتایا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے وہ دیکھ رہے تھے جب ایوب خان صاحب سے جو تعلق رکھنے والے جو آپ کے پارٹی ورکرز تھے, انہوں نے فاطمہ جناح کے سپورٹرز پہ جو تشدد کیا تھا, اس کے بعد سے ان کی ایک بصیرت بننا شروع ہوئی اور یہ احساس محرومیت ایک بلند ہوئی کہ مہاجر طبقے کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. وہ احساس محرومیت جب تک آپ ختم نہیں کریں گے تو متحدہ قومی موومنٹ کو نہ صرف ووٹ پڑے گا, الطاف حسین کو ان کا سربراہ تصور کیا جائے گا. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ کلچرڈ لوگ ہیں, ایک شرافت ہے ان میں, اور پاکستان میں جو رسپیکٹ آتی ہے جب آپ اپنا حق مانگتے ہیں وہ پاور سے آتا ہے. تو الطاف حسین نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک مسکولر آئیڈینٹی جو مہاجر کو دیا ہے, جو ایک میرے خیال میں کنٹمپریری پاکستانی آئیڈینٹی بن گئی ہے کہ اگر آپ کو جو بھی چاہیے وہ چھیننا ہوتا ہے, مانگنا ہوتا ہے, اس لیے آپ کے پاس دھرنے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں, یا آپ سائیڈ کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, عامر نہیں. لیکن اس کے جواب میں, اس کے نتیجے میں آپ نے بے تحاشا پولیس آپریشن دیکھے ہیں, آپ نے بے تحاشا لا اینڈ آرڈر کے جو معاملات آپ نے دیکھے ہیں, آپ نے کچھ ملیٹنٹ ونگز دیکھی ہیں جو ہر سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتی ہیں, آپ نے 2009 سے 2012 تک خون کی ندیاں بہتے ہوئے دیکھی ہیں. میرے خیال سے اگر آپ دہشت گردوں کو ایک سائڈ پہ لے لیں اور ملیٹنٹ ونگز کو لے لیں کراچی میں, ادھر میرے خیال سے آپ کا ڈیتھ ٹول شاید زیادہ رہا ہے. لیکن یہ جسٹیفائی کرنے کی بات نہیں ہے. اگر ہم یہی سوچ رہے ہیں, سمجھنے کی بات ہے کہ کیوں اگر وہ جو مسکولر آئیڈینٹی بن گئی تھی اور اس کے بعد آپ کے ریلیونس جو ہے نیشنل پالیٹکس میں, آپ دیکھ لیں کراچی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اس کے ریونیوز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے پورے ملک کے کمپیریزن میں, میرے خیال میں 40% تو ہوگا. اور اگر آپ کراچی کی اپنی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں, پھر آپ دیکھ لیں کہ مہاجر کی جو ایسپریشنز ہے پالیٹکس میں یا جابز میں, ان چیزوں میں, تو ایک احساس جو محرومی تھی وہ تو جینیون تھی. اگر آپ ابھی بھی الطاف حسین سے ایکویشن سے باہر نکال دیتے ہیں تو پھر بھی ان کا جو ریلیونس ہے وہ تو رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا ہے کہ یہ احساس محرومیت اسی لیے بھی ہے کیونکہ آپ نے ابھی تک ایک انتہائی ظالمانہ قسم کا کوٹا سسٹم ادھر لاگو کیا ہوا ہے. آپ کی جو سندھ حکومت ہے وہ نہ ڈیوالو کر رہی ہے اور نہ خود حکومت کر رہی ہے, تو آپ نے کراچی کو اسی پرگٹوری میں رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو مزید ووٹ ملے گا. آپ کی جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں جو مرکز سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی خاص کراچی شہر میں دلچسپی نہیں لیتی, حالانکہ جس طرح آپ نے کہا اس کا معیشت سے اور اس کا آپ کی ثقافت سے کتنا گہرا تعلق ہے. لیکن یہ سب کا سب سامنے رکھتے ہوئے جو الطاف حسین صاحب, اب ان کو الطاف صاحب کہا جا رہا ہے, ان کی اپنی جماعت بھی ان کو الطاف صاحب کہہ رہے ہیں, جو ان کے گناہ ہیں حقیقی یا جو تصور کیے گئے ہیں, ان سب کے سب کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی بھی جو ان کا ورکر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو رابطہ کمیٹی ہے یا جو اعلیٰ قیادت تھی اس نے ہمارے قائد کو گمراہ کیا ہے اور ہم ابھی بھی اس کو ووٹ دیں گے. تو یہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ تو یہ بتاتا ہے, جو آپ نے کبھی کلٹ لیڈر دیکھا ہو جو ایک مذہبی لیڈر بن جاتا ہے ایک چھوٹی سی ریلیجن کی, اور وہ لوگ بلائنڈ فیتھ ان میں لے آتے ہیں, تو یہ اس کا ایک ایویڈنس ہوتا ہے کہ جو آپ کا لیڈر ہے وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا, جب انہوں نے کیا ہو تو کسی نے گمراہ کیا ہو, اور یہ ایویڈنس چلتا رہے گا. اس میں ایک آپ کو بیس ملے گا جو کنونس ہی نہیں ہوگا. لیکن کم از کم جو ابھی ایم کیو ایم پاکستان ہے, ایک برانچ تو ہے جو لوکلی ان کو سپورٹ کرتی ہے. ایک لیول میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ لیگل یا جو پولیٹیکل یا فورس لگاتے ہیں تو جو ان کے ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ بھی سائڈ پہ ہو سکتی ہے.
ہم غلطی تب کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پورا خاتمہ کریں گے, ہم فنش کریں گے. ہم نے دیکھا یہ ہوتا نہیں ہے. تو یہی ہے جو لیگل ایسپیکٹ ہے, جو پریشر ہے, جو لا انفورسمنٹ کا, وہ رہنا چاہیے جب تک جو انسینٹیو ہے ملیٹنسی کا یا کرمنالٹی کا وہ ختم نہ ہو. اور اس کے علاوہ بھی جو بنیادی وجوہات ہیں جن پر ابھی بھی مباحثہ ہوا ہے, اس پر جب آپ آنے کو تیار ہی نہیں ہیں, جب تک آپ, تو آپ یہ کیا بات کریں گے کہ جی آپ جماعت کا یا تمام سلسلے کا خاتمہ کر دیں گے؟ ہاں, جماعت کو ختم کر کے ڈیمانڈ نہیں ختم ہوگی. بالکل ایسے. اگلے حصے میں بات کریں گے مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا بھی ایک خاص سندھ صوبے اور کراچی شہر سے بھی تعلق ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی مردم شماری کی جو اب شروع ہو چکا ہے اور اس کا ایک خاص تعلق ہے کراچی شہر سے اور سندھ صوبے سے, اور ایسا تعلق ہے کہ آپ کی تمام سیاسی جماعتوں میں بھی ہلچل مچ چکی ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو سینسس, اتنا بڑا منصوبہ جو شکر ہے اب جا کے ہو رہا ہے, اس کے اتنے زیادہ آپ کے فائدہ مند اثرات ہیں. اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو آپ کے خصوصی پرسنز ہیں, خصوصی افراد ہیں, اسپیشل پرسنز ہیں, اس میں کیا وہ بنیادی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ ان کو خصوصی مارک کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ جی 17 سال میں آپ کو اس تک یہ حساب ہی نہیں پورا ہوا آپ سے کہ آپ کی پاپولیشن کتنی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ڈیموگرافی میں آپ کی ثقافت یا آپ کی ذاتیں یا یہ جو آپ کے سارے سب کلچرز ہیں ان میں کیا اضافہ ہو رہا ہے, وہ تعین کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب کے باوجود آپ کی کچھ سیاسی جماعتیں, ان کا نام لیں نہ لیں, وہ اپنی طرف جنہوں نے سخت کوشش کی تھی کہ یہ سینسس کسی نہ کسی طرح سے تاخیر ہو جائے, آگے پیچھے ہو جائے. تو میرے خیال سے بہت کچھ جواب دیکھنے کو ملیں گے آپ کو جلد سے جلد. ویسے سب جماعتیں ڈر رہی ہیں اسے, بیکاز سب افیکٹ ہو سکتی ہیں. لیکن ایک جو ہم اسپیشل پرسنز کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان میں ہمیشہ سے جو اس کے انسیڈنٹس کے ایسٹیمیٹس ہیں وہ کہیں 2.5% سے 10% تک جاتے ہیں. تو پہلی دفعہ ہمیں کوئی ایکوریسی ملے گی کہ یہ کتنے. ایک اور چیز اسپیشل پرسنز کا جو ہم اکثر اندازہ نہیں کرتے, لیکن اگر آپ کسی پاپولیشن لے لیں کسی ملک میں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ملک میں ہندو ووٹ نہیں دیں گے, ظلم ہے, لوگ مانیں گے بھی نہیں اگر آپ کہہ دیں کہ یہاں کے شیعہ ووٹ نہیں دیں گے. لیکن جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں وہ ووٹ دے ہی نہیں سکتے بیکاز جو ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں, تو اگر وہ اس تک رسائی ہی نہیں ہے اور اس میں اتنا ایفرٹ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں جو بھی بلڈنگ بنتا ہے پاکستان میں, ریمپ بنانا جہاں آپ 10 کروڑ کی بلڈنگ بناتے ہیں نا, وہ ریمپ 2-3 لاکھ میں بن جاتا ہے. لیکن یہ ایک پرائیورٹی ہی نہیں ہے. ایک لحاظ سے ایک تو یہ پتہ لگ جائے گا, دوسرا یہ کہ کم از کم یہ اپنے لیے ووٹ بھی دے سکیں گے. ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کو, جب ہم پاکستان کے ویلنز کو دیکھتے ہیں نا, ضیاء کا نام آتا ہے, لیکن جس نے سب سے زیادہ اسپیشل پیپل کے لیے کام کیا تھا وہ انہیں نہیں کیا تھا, وہ پرسنلی افیکٹڈ تھے. ان کے آپ کی رائٹ ونگ میں بہت بڑی کنسٹیچوئنسی ہے جو کہتی ہے کہ جی ضیاء صاحب نے تو فرشتہ تھے, اسلامی ریاست بنایا. ہاں نہیں بس ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ کم از کم یہ ایک ایسپیکٹ ہے جو اس مردم شماری میں ہمیں بہت فائدہ دے گا. دوسرا یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ اگر ہمیں پتہ لگے کہ پاپولیشن بہت بڑھ گیا, یہ ایسٹیمیٹ تو ہے کہ پاکستان میں اگر 2.5% بڑھتا ہے پاپولیشن ریٹ تو کراچی 5% بڑھتا ہے, ڈبل, بیکاز اس میں نیچرل گروتھ ہوتی ہے اور پھر ہوتی ہے مائگریشن. بیکاز جیسے امریکہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے, پاکستان میں کراچی لینڈ آف اپرچونٹی ہے. اگر ہمیں پتہ لگے کہ کوئی ایک گروپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, مطلب پھر نیشنل اسمبلی کی سیٹس بڑھ جائیں گی, تو پھر تو آپ اسی جو حلقہ بندی ہے اس کے ساتھ تو آپ کام نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس کے نتائج اور اس کے ایفیکٹس بہت بڑے ہیں. پھر حلقہ بندی کا تو جو نتیجہ ہے وہ تو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا وہ تمام سیاسی جماعتوں کو متاثر کرے گا. لیکن ایک اور چیز ہے جو شاید اگر مردم شماری آپ نہ بھی کریں تو ہر ایک آدمی کو, بچے کو یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ آپ بے تحاشا آپ کی جو پاپولیشن ہے, آپ کی جو آبادی ہے وہ ایسے بڑھ رہی ہے جیسے دیر از نو ٹمارو. اب اس کا حل فی الحال کسی نے ایک تو نکالا بھی نہیں ہے, اور میرے خیال سے کوئی خاص نیت بھی نہیں ہے نکالنے کو, کیونکہ آپ نے اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا
پیچیدہ بنا دیا ہے, کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے, کیونکہ اس میں اب آپ نے بیچ میں مذہب کو بھی رکھ لیا ہے, آپ نے بیچ میں اپنی ثقافت کو بھی رکھ لیا ہے, آپ نے بیچ میں اس طرح کے تحفظات رکھ لی ہیں جن کا شاید کوئی تعلق نہیں ہے پاپولیشن گروتھ سے یا ملک کی خوشحالی سے. تو آہستہ سے بھی نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ دوڑ کے آپ کو جانا چاہیے. اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اگر آپ ہر 35 سال اگر آپ کی آبادی 2 گنا بڑھ رہی ہے تو یہ انسسٹینیبل ہے. ویسے ایک اور چیز جو اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو, ہم اکثر یہی کہتے ہیں, ہمیں ایک پریجڈس ہے کہ ہم تو افریقہ سے بہت بہتر ہیں, ٹھیک ہے نا. جب بھی ہم بھی کہتے ہیں اگر کوئی ملک خراب ہونا ہے تو افریقہ تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں 2030 تک کچھ ممالک افریقہ میں ان کے پاس ہم سے زیادہ پانی ہوگا. یہ ہمارا پانی تو کانسٹنٹ ہوتا ہے, لوگ بڑھ جاتے ہیں, پاپولیشن کا بتائیں, پاپولیشن کا وہ بھی کنٹرول ہو جائے گی, اور بہت بری طریقے سے ہو جائے گی. لیکن میں ایک اور چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ذرا شک و شبہات تو نکلیں اس پروسیس سے, بیکاز لگ یہی رہا ہے کہ جیسے ہم ہر کام کرتے ہیں لاسٹ منٹ کام, اس میں ایک دم سے لوگ آئیں, اگر کورٹ انٹروین نہ کرتی ہم یہ کرتے ہی نہ. میرے خیال سے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ, اور اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے, جو آپ کہتے رہتے ہیں کہ جی عدالت ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی, اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے, اس کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے, ایٹسیٹرا بے تحاشا تنقید ہم سن رہے ہیں, اور افتخار چودھری صاحب کے دور میں کچھ ایسی تنقید جائز تھی, لیکن آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں, عدالت عظمیٰ کے بغیر یہ مردم شماری نہ ہوتا. میں تمہارے ساتھ ہوں اس پہ مجھے دل پہ پتھر رکھ کے اتفاق کرنا ہوگا. یہ جوڈیشل اوور ریچ نہیں تھا. لیکن ایک اور چیز ہے کہ آپ کی عدالت عالیہ بھی اسی طرح لوگوں کے بنیادی حقوق کو آگے لے کے جاری ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی ابھی فیصلہ آیا تھا چیف جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب کا, آپ کے 2 پٹیشنر تھے جن کو بائی لیٹرل بلائنڈنس تھی, اور یہ وہی والی بات آ گئی کہ آپ خصوصی افراد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں یا ڈسیبلڈ پرسنز کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. آپ کے CSS رولز میں ایک رول 9 تھا, رول 9(2), جو کہتا تھا کہ آپ کے بے شک جتنے بھی کریڈینشلز ہوں آپ کو صرف 4 آفیسز میں رسائی ملے گی, کامرس اور انفارمیشن اور پوسٹ. اور فصیح بھائی اب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ اب ان 4 شعبوں کو چھوڑ کے فورن بھی ہوتا ہے, DMG پولیس وغیرہ بھی ہوتی ہے, اور ان کو FO میں جانا تھا. تو منصور علی شاہ صاحب کا میرے خیال سے ایک بہت اچھا فیصلہ تھا, عدالت عالیہ کا بہت اچھا فیصلہ تھا, جس نے کہا گیا کہ یہ جو رول 9(2) ہے اس کو آپ سٹرائک ڈاؤن کریں, یہ غیر آئینی ہے, یہ اس کے ویرس میں نہیں فٹ ہوتا. تو جب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ عدالتیں آپ کا یہ کام کر رہی ہیں تو شاید ریاست کو بھی کچھ اپنا مسئلہ دیکھنا چاہیے اور درپیش مسائل کا سامنا کرنا چاہیے. ویسے اگین یہ ایک زبردست ججمنٹ ہے, یہ بھی اوور ریچ نہیں ہے, یہ زبردست ججمنٹ ہے. اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں, آپ اگر کہیں باہر ملک جائیں, اگر آپ انگلینڈ جائیں, امریکہ جائیں, تو ایک چیز جو آپ کو نظر آئے گی, آپ سمجھیں گے کہ یہاں اسپیشل پرسنز کافی زیادہ ہیں. وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے ہر جگہ جو ہے ایکسیسیبل بنایا. ہمارا یہاں اتنا ان ایکسیسیبل ہے, اگر آپ دوسری منزل نہیں چڑھ سکتے, وہاں ریمپ نہیں ہوگا تو آپ گھر ہی رہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سڑک پہ کہیں جانا چاہتے ہیں یا کھوکھا جانا چاہتے ہیں, اگر وہاں رسائی نہ ہو اس کی جو ان کے لیے ایکسیسیبل ہو, اور یہ چیزیں ہاں اس کا ایک ایکسپینس ہے, لیکن یہ بھی ہمارے ایکول سٹیزنز ہے, یہ ہم نے ابھی تک بالکل کچھ نہیں کیا. آپ اگر قانونی اور آئینی مباحثے کو چھوڑ دیں کہ جی آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے, ایک اور بھی چیز ہے فصیح بھائی, آپ نے کہا کہ کیونکہ رسائی ہے تو یہ لوگ نظر آتے تھے, لیکن یہاں مسئلہ سوچ کا بھی ہے کہ آپ جب سوچتے ہیں کہ جی ان کو چھپائیں, ان سے نظر نہ ملائیں, اس سوچ میں بھی تبدیلی لانے کی سخت ضرورت ہے. اور اس سوچ کی وجہ سے آپ کے اتنے آربیٹریری اور بنا سوچے, جس طرح رول 9(2) تھا کہ جی آپ انہی 4 آفیسز میں ہی کسی کو بھرتی کریں, آپ کو اس سوچ سے مقابلہ کرنا ہے. امید یہ ہے کہ مردم شماری وہ پہلا قدم ہوگا. بالکل. اگلے حصے میں بات کریں گے, تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی بندش کرے گا تو وہ نہ صرف دھرنا دیں گے, لانگ مارچ بھی کریں گے. ایسا کیوں؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. خان صاحب کا پھر اشارہ کہ سڑکوں پہ آیا جائے, اگر سوشل میڈیا پر کوئی بندش کرے تو نہ صرف دھرنا ہوگا, لانگ مارچ بھی ہوگا. لیکن فصیح بھائی, اب یہ جو آپ کے 60,000 ٹویٹر فالوور ہیں, میں تو سمجھتا ہوں آپ تو اتفاق کرتے ہوں گے, آپ کیوں سوشل میڈیا پر بندش کر رہے ہیں؟ میں تو بہت خوش ہوں, میں پھر لوگ ٹی وی دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, فائدہ ہوگا. نہیں, ایک چیز ہے اس میں, دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ
اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے فیس بک کا وہ تھا مشرف, پرائم منسٹر ہوتا ہے تو وہ عمران خان ہے. اور لیکن ایک چیز جو وجوہات ہے اس اعلان میں, ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے, وہ جو ڈیبیٹ ہے کہ یہ کیوں بند کر رہے ہیں, اس پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. بات یہ کی ہے کہ یہ ہمیں ایز اے پارٹی, ان کی جو فالوورز ہیں وہ بہت ایکٹیو سوشل میڈیا یوزرز ہیں, تو اگر ذرا اپنا جو رویہ ہے, جو سوچ ہے, وہ ذرا ایکسپینڈ کر لے, بیکاز وہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اگر آپ یہ جو بلیسفیمس مٹیریل ہے اس کے خلاف آپ ایکشن لے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے, آپ کیسے اسے ریزالو کریں گے کہ جو یہ ٹینشن ہے کہ یہ مٹیریل بھی ہے لیکن ان چیزوں کا استعمال بھی ہے اور بہت اچھا افیکٹ بھی ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ گستاخانہ مواد تو اپنی طرف اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے, اسے انحراف کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, اور اس پہ سب کے سب یونانیمسلی ڈیسائیڈڈ ہیں. صحیح. یہ ایک اور فیلڈ ہے جس میں حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی تنقید کریں گے ریاست کے متعلق یا کچھ افراد کے متعلق تو پھر آپ پہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. ٹھیک, تو اس سیپریٹ ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر آپ پابندی لگائیں گے تو میں دھرنا دوں گا, تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو آپ کی سوشل میڈیا ہے وہ زیادہ سوشل نہیں رہی. اب پہلے کہا یہ جاتا تھا کہ جی سڑک میں مباحثہ ہوتا تھا یا ٹی وی پہ مباحثہ ہوتا تھا, سوشل میڈیا پہ آ کے آدمی اپنی خیالات کا کھلا اظہار کر سکتا تھا, چاہے وہ جس طرح کے سیاسی ادارے سے یا سیاسی سوچ سے تعلق رکھتا ہو. اب ہوا یہ جناب کہ دو سیاسی جماعتوں نے اپنی فوجیں تیار کی ہیں اور جنگ کے لیے ان کو تیار کیا ہے, اور جس طرح انتخابات بھی نزدیک سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں وہ اب میدان میں بڑھتے جا رہے ہیں. آپ اگر اس طرح کی پابندی لگائیں گے تو بے تحاشا لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. یہ تو جنگ بندی ہو گئی ہے. جنگ بندی کا آپ اعلان کر رہے ہیں. آپ اعلان کر رہے ہیں. ویسے ایک چیز ہے, اگر ہم ایک چیز میرے خیال میں ہم نے نوٹس نہیں کیا, لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک زبردست فورس ہے جو صرف اچھائی پہ لاتی ہے. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے, خاص کر پچھلے 3 سالوں میں. اگر آپ فیس بک دیکھیں, فیس بک کا مقصد کیا تھا کہ ایک زیادہ تر لوگ آج کل نیوز فیس بک سے دیکھتے ہیں, اس میں آرٹیکل آ گیا, کوئی کلپ آیا ٹی وی کا, یہ وہ آپ کے آفیشیل پیج سے بھی دیکھتے ہیں. ہاں وہاں سے بھی دیکھتے ہیں, لیکن فصیحہ کا آرٹیفیشل وہ ذرا اگر کر لیں تو لیکن ایک چیز ہے, اب فیس بک کیا کر رہے ہیں, جو اس کے سافٹ ویئر ہے نا, اس کا مقصد یہ انہوں نے بنا دیا کہ آپ فیس بک پہ جائیں اور آپ خوش ہو. اور آپ خوش کیسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو انفارمیشن ملے کہ آپ کے ساتھ ایک پریجڈس ہے, یا میں بلیو کرتا ہوں کہ نواز شریف بیسٹ ہے, تو ایک دم فیس بک سے صرف پرو نواز شریف آرٹیکلز آ جائیں گے. یہ نہ پی ایم ایل این کر رہی ہے, نہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, یہ اس کی سافٹ ویئر کر رہی ہے. تو جہاں آپ کو ہر طرح کے خیالات کو دیکھنا چاہیے تھا, سمجھنا چاہیے تھا, اب آپ ایک ایکو چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں. اور ٹویٹر میں پہلے یہ نہیں تھا, لیکن اب ٹویٹر میں بھی یہ شروع ہو گیا. اور اس میں جو میرے خیال میں جو سب سے بڑا ڈینجر یہ ہے کہ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن ہر ویو پوائنٹ مل رہا ہے, اور ہم نے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی, اور ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہمیں صرف ایک رخ تصویر نہیں. ویسے فصیح بھائی اس پہ میں ذرا اختلاف کروں گا, ذرا نہیں کافی زیادہ اختلاف کروں گا. بات یہ کہ ٹویٹر کبھی ایسا نہیں تھا, کافی حد تک فیس بک بھی ایسا نہیں تھا, کیونکہ جب آپ جیسے سیلیبریٹیز اس طرح جاتے ہیں اور اتنے زیادہ ہزاروں فالوور ہوتے ہیں ان کے, تو اکثر وہ اپنا طبی ہم خیالوں سے بناتے ہیں. جو آپ کے پیپلز پارٹی والے ہیں وہ کوئی اس طرح کا مباحثہ نہیں کر رہے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ, وہ صرف اور صرف مخالفت کر رہے ہوں گے. اور یہ اب جو آپ نے اس کو نیکسٹ لیول پہ جاتے ہوئے دیکھا, اگلی منزل تک دیکھا ہے آپ نے, وہ ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم میدان میں آئی اور اس کے جواب میں مسلم لیگ نواز کی سوشل میڈیا ٹیم نے ان کا سامنا کیا. اب جو آپ کے ٹویٹر ٹرینڈز تک ہیں وہ بھی ہیش ٹیگ عمران راک نواز شاکڈ, ہیش ٹیگ الطاف از دی اونلی لیڈر, ہیش ٹیگ اس طرح کے آپ کے ہیش ٹیگ بہت گری ہوئی بات اس میں آ جاتی ہے. جیسے ایک چیز ہے, یہ ٹویٹر کو بھی ذرا سوچنا پڑے گا کہ پاکستانی سیاسی جماعتیں انہوں نے ٹویٹر کو توڑ دیا ہے. پی ٹی آئی نے فگر آؤٹ کر لیا کہ ہم کیسے نمبر 1 ٹرینڈ کریں, پی 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 تک آج کل کر سکتی ہے, ہر ایک مہینے کچھ نہ کچھ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے. پی ایم ایل این نے کر دیا. پہلے جو یہ ٹرینڈ فنکشن تھا, جب آپ سرچ کرتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. ٹرینڈ آپ کا قدرتی تھا. لیکن ایک اور چیز فصیح ہے, اور یہ میں آپ جو انفلوئنس میکرز ہیں اس میں ٹویٹر پہ جو جن کی آواز بلند ہے, ان سے ایک خاص قسم کا تعصب بھی محسوس ہوتا ہے. ابھی آپ نے جس طرح دیکھا تو جماعت اسلامی کے جو ویمنز کنونشن تھا اس پہ اب میرے بے تحاشا اختلافات ہیں جماعت اسلامی سے, اور وہ اس شو پہ بھی ان کا اظہار میں کر چکا ہوں, لیکن
ادھر بے انتہا خواتین تھیں اور خاتون عہدیدار بھی تھیں, ان کی کسی نے تصویر نہیں لی, اور آپ نے ان کو سعودی سٹائل تنقید کی کہ جی یہ دیکھیں کہ ویمنز امپاورمنٹ کے کنونشن پہ آپ کے صرف اور صرف مرد حضرات تھے. اس کی پھر بعد میں وضاحت کی گئی, لیکن جو مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب جھوٹ اس طرح نکل جاتا ہے اور وائرل ہو جاتا ہے تو اس کی وضاحت کرنا اور سچ بتانا, اس کے لیے نہ تو کسی کو دلچسپی رہتی ہے اور نہ کسی کے پاس وقت. تو اب میں اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جے آئی کے کنونشن میں خواتین تھیں, لیکن جو اب پکچر پوری ہو گئی ہے وہ یہی تھی کہ اس میں صرف مرد تھے. اس میں ویسے بات آپ کی صحیح ہے, لیکن جو وضاحت کیا ہے, توثیق کہاں ہے, تو ویریفیکیشن کا ایشو کافی بڑا مسئلہ بن گیا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب لوگ کہتے ہیں فیک نیوز کیا ہوتا ہے, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی یہ کیا ہے کہ ٹاپ 10 موسٹ کرپٹ پارٹیز آف دا ورلڈ, وہ بھی بالکل فیک نکل کے آیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی ایک ہمارے ایک سائٹ نے بنا دیا ہے, کچھ ہمارے وہ بھی سائٹس ایک خاص علاقے سے تعلق رکھتی ہیں. جی ہمارے 2-3 بہت فیمس, وہ جو مجھے ہمیشہ ہنسی آتی ہے کہ ہمارا ایک فیک نیوز چلا تھا کہ پاکستان 4th موسٹ انٹیلیجنٹ نیشن آف دا ورلڈ, اور پھر سب نے ڈالا تھا کہ ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ٹھیک ہے, فیک نیوز. نہیں بٹ مجھے ویسے نیوز خاص حقیقی لگتی ہے, اس پہ ویسے میں خود اس پہ یہی سوچ رہا ہوں, بڑے ذہین لوگ ہیں آپ, بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ہاں, لیکن کوئی کسی نے ٹیسٹ نہیں کیا تو لیکن نہیں ٹھیک ہے نا. اور پھر 2-3 اور یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں ابھی ایک پوری جنریشن بن گئی ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے, اور انہوں نے اس میں ویریفیکیشن کا طریقہ سیکھا نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ایکسٹریم ویو رکھتے ہیں کسی چیز پہ. وہ اس ویو میں کوئی اور دخل مخل نہیں دیکھتے کہ کوئی اور بھی رائے ہو سکتی ہے. اور جب تک میرے خیال میں اس کے جنریشن کے بعد جب وہ پلیں گے, ان کو پہلے سے سکھایا جائے گا, تب تک وہ بہتری آئے گی. بات کیونکہ دھچکوں کی ہو رہی ہے, اب بات کریں گے پاکستان میں ہاکی کی ٹیم کو ایک اور دھچکا. ہمارے ساتھ ہاکی چیمپئن فصیح زکا صاحب بھی ہوں گے یہ بتانے کے لیے کہ اذلان شاہ کب تک ہمیں انوائٹ بھی کسی نے نہیں کیا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہوگی پاکستان کی ہاکی ٹیم کو اذلان شاہ کپ میں کسی نے انوائٹ تک نہیں کیا. ہمارے ساتھ ہیں سابق ہاکی کپتان اور 1984 کے گولڈ میڈلسٹ فصیح زکا صاحب, جو اپنی ایکسپرٹ اوپینین سے ہمیں آگاہ کریں گے. جناب, the floor is yours. دیکھیں, پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہمیں ملیشیا نے نہیں انوائٹ کیا اذلان ہاکی کپ. یہ ملیشیا ہوتا کون ہے فصیح بھائی؟ وہ ہم نے ان کو ہاکی سکھائی. ہماری بلی ہم کو میاؤ کر رہی ہے, کون بھی شیر بن گئی ہے. لیکن اس پہ تھوڑا سا ہٹ کے, لیکن یہ کیوں ہے کہ ہر شعبے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایمریٹس کو جہاز اڑانا سکھایا, ہم نے جنوبی کوریا کو معیشت چلانا سکھایا, اب ہم نے ملیشیا کو ہاکی بھی سکھائی, اور اب ہم اس میں بالکل ناکام ہو گئے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان برطانیہ بن گیا. انہوں نے بھی سب کچھ سکھایا, اب وہ بھی فلاپ ہے سب چیزوں میں. نہیں, لیکن ایک چیز ہے, دیکھیں اذلان کپ میں مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کیوں نہیں بلایا, لیکن ہاکی کے جو زیادہ تر ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان میں 12 اسپیسز ہوتے ہیں. ٹھیک, ہم ورلڈ نمبر 13 ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم وہ جو 2014 میں بھی میرے خیال میں ورلڈ کپ تھا, اس میں نہیں انوائٹ کیے. جو 2016 کے اولمپکس بھی تھے اس میں بھی نہیں گئے. تو جب تک ہم 13 جو ہے, ویسے ورلڈ وائڈ ایک انلکی نمبر بھی سمجھتے ہیں, ہمیں اب پتہ بھی لگ گیا. لیکن ایک اچھی نیوز یہ کہ اب جو ٹورنامنٹس ہیں نا وہ 12 سے 16 تک, تو ہمیں پرفارمنس کوئی نہیں دینی ہے. زبردست ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب ہم کوٹے پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ آپ کو کیا بتاتا ہے ہاکی کے متعلق اور باقی اسپورٹس کے متعلق کہ ہم اب تیار ہو گئے کہ ہم میزبان بن جائیں؟ ٹھیک, ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیرن سیمی یہاں آئے, ہم کہتے ہیں کہ جی ویو رچرڈز یہاں آئے کھیلے, اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی مہمان نوازی کتنی زیادہ ہوتی ہے, ہاسپٹیلٹی کتنی زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہم خود مہمان بننے کو تیار تو اپنی طرف قابل بھی نہیں رہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ خوش اخلاقی کا کوئی قدر نہیں رہا نا. یہ دنیا بہت ظالم ہے, میزبان ملک ہے, کوئی ہمیں بلا نہیں بلا رہا. لیکن ایک چیز ہے جو ہاکی فیڈریشن کا پلان ہے کہ وہ جیسے PSL ہے وہ ایک ہاکی لیگ بھی بنا لیں. اور ایک چیز ہے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں, آئی ہوپ کہ انہوں نے پلاننگ ذرا زیادہ کی ہو. اگر آپ ایک ہاکی لیگ پاکستان میں بنا بھی دیں, لائک KP کا, بلوچستان اور ان سب کا, لیکن
پی سی بی کا ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کے پاس کافی پیسہ تھا. اگر آپ ان کا انفراسٹرکچر فلمنگ جنہیں دیا تھا, جہاں پہ انہوں نے میچز کروائے, اس میں چیئر لیڈرز بھی تھے, راک سٹارز بھی تھے, سنگرز بھی تھے, وہ سب آپ ہاکی کو فراہم کر دیں. تو اگر جب تک وہ وہاں نہیں ہوتا تو اس لیول تک ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکیں گے کہ اگر ریوائول ہو. اور ایک اور چیز ہے, اور یہ شاید ایک تلخ بات ہو, لیکن ہمارے اگر آپ انگلینڈ جائیں, انگلینڈ میں کرکٹ جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ ٹیئر سپورٹ ہے, سیکنڈ اسٹیٹ سٹیزن ہے. ٹھیک ہے. آج کل وہاں تو صرف فٹ بال ہے وہاں, اگر آپ دیکھیں ان کا نیشنل سپورٹ وہ بن گیا ہے. لوگ جو ہے نا جیسے اپنے فرقوں پہ لوگ لڑتے ہیں, وہاں فٹ بال ٹیموں پہ لڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیول آف جذبہ ہوتا ہے. تو ایک ڈکلائن ہوتا ہے لوگوں, لائک پاکستان میں ہم نے کرکٹ چوز کر لیا, نیشنل گیم تو ہاکی ہے, اور بھی ایسے کافی سپورٹس ہیں. لیکن پھر اگر ہمیں اسے پھر بڑھانا ہے تو ہمیں بننا ہے انگلینڈ نہیں, چائنا بننا ہے, چین بننا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے وہ کہنے والا تھا سوئمنگ نمبر 1 گولڈ میڈل چاہیے. میں یہ کہنے والا تھا کہ اگر آپ امریکہ کو دیکھ لیں یا چین کو دیکھ لیں, اور یہ میں صرف اس اپنی بے تحاشا نالج سے کہہ رہا ہوں, جب اولمپکس ہر بار آتے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ گولڈ میڈل کس کو ملتا ہے, کہ ہر سپورٹ میں وہ مقبول ہیں. تو ادھر آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوا کہ کیونکہ ایک سپورٹ کی وہاں اور مقبولیت تھی تو جو باقی سپورٹس تھیں جس طرح آپ نے کہا ان کا درجہ کم ہو گیا. اور ہاکی کی جی آپ کی ایک سنہری تاریخ ہے. میں تو کہتا ہوں اگر ہم 13 پہ ہیں تو ہمیں پھر بھی شامل کرنا چاہیے اس سنہری تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن پھر بات ہوئی ہے جیسے برطانیہ آج کل سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ کیوں ہے سیکیورٹی کاؤنسل اپنے ہسٹری کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ ایک تو اس کو اس میں شامل کر دیں اور ساتھ میں ان تمام وسائل کو لگائیں, یہ بغیر سوچے کہ جی آپ کے کتنی زیادہ اس میں دلچسپی ہے یا قوم کی طرف سے کتنی دلچسپی ہے, اس طرح پھر آپ جیسے لوگ کل والی بات کریں گے کہ آپ بیسک ہیلتھ یونٹ کیوں نہیں بناتے, آپ نے ہاکی کو درجہ دے دیا. یہ میں بالکل نہیں کہوں گا, ہرگز نہیں کہوں گا. یہی پرومس کر رہے ہو. میں کہوں گا ہاکی میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں جو کرکٹ کو بھی شکار ہوئے کچھ دنوں میں نہیں, گزشتہ سال. مثلاً سیاسی اپوائنٹمنٹس, مثلاً میرٹ کو درجہ نہ دینا, مثلاً آپ کے کوئی ضمنی طور پہ سٹرکچر نہ ہونا. تو جب آپ اس سب کو ملائیں گے تو اگر اذلان شاہ سے آپ کو انویٹیشن نہیں آتی تو ٹھیک ہے. ہاں, آئی ایگری ود یو. آئی تھنک بیسٹ یہی ہے کہ ایک چیز ہے کہ پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے ہاکی کو بہت بڑھا دیا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. شاید ہالینڈ میں کوئی ہمیں سلام دعا کی ہوگی, ہاکی ایز اے ورلڈ وائڈ سپورٹ بھی ذرا نہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں بطور فصیح زکا پاکستانی شہری یا بطور فصیح زکا سابق ہاکی کپتان؟ میں سابق کپتان کی حیثیت سے. ٹھیک ہو گیا. اس نقطے پہ ہم چھوڑیں گے آپ کو, خدا حافظ کہیں گے. مجھے اور فصیح زکا کو کل تک اجازت دیجیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. خدا حافظ.